بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ بیسک عربک گرامر کورس کے اندر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 7، جس کے اندر ہم آج ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے اور اس ٹاپک کا نام ہے اسم کی وسعت یعنی کیپیسٹی آف ناؤن۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر سے اس سلائیڈ کے اوپر آتے ہیں جہاں ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کورس کانٹینٹ، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے سے پہلے اس اسم کے بارے میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو جاننا بہت ضروری ہیں، اور ہم نے لسٹ ڈاؤن کی تھی کہ یہ 4 باتیں ہیں، جس میں سے جینڈر جنس یعنی، اور پھر عدد یعنی نمبر، پھر اس کے بعد وسعت کیپیسٹی، اور پھر اعراب یعنی سٹیٹس۔ یہ 4 چیزیں تھیں جس میں سے الحمدللہ ہم نے کافی حد تک جنس کو اور عدد کو کافی ڈیٹیل میں کور کر لیا ہے۔ آج جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ اسم کا یہ تیسرا پہلو ہے، یعنی کہ وسعت کیپیسٹی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ڈیٹیل سے کہ یہ کیا ہوتی ہے کیپیسٹی۔ تو جیسے کہ وسعت نام سے ظاہر ہے، یا انگلش میں اگر ہم ورڈ کیپیسٹی بولتے ہیں تو نام سے ظاہر ہے کہ کسی چیز کا وسیع لیول پر ہونا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وسیع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تعداد میں، یا بہت کامن ہونا، یا بالکل ہی مخصوص اور اسپیسیفک ہونا۔ تو اردو اور انگلش میں اس قسم کا کانسیپٹ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیسیکلی، اردو اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ اسم کی آپ نے 2 طرح کی اقسام پڑھی تھی، ایک تھی اسم نکرہ اور دوسری تھی اسم معرفہ۔ یہاں پہ بھی وسعت بیسیکلی یہی ہے کہ کون سا اسم نکرہ ہے اور کون سا اسم معرفہ ہے۔ انگلش میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ انگلش میں یہ ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں پراپر ناؤن اینڈ کامن ناؤن۔ ٹھیک ہے، اس میں انگلش میں نکرہ کو کامن ناؤن بولا جاتا ہے اور معرفہ کو پراپر ناؤن بولا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ جو نام دے رہے ہیں کیپیسٹی بیسڈ، اس کا صحیح پراپر نام یہ ہوگا کہ نکرہ کو کہا جائے گا انڈیفینٹ ناؤن اور معرفہ کو کہا جائے گا ڈیفینٹ ناؤن۔ ٹھیک ہے، جو اردو جانتے ہیں وہ نکرہ اور معرفہ سے ہی پہچان لیں، جو اردو سے اتنے اچھے طرح سے فیملیرائز نہیں ہیں وہ انگلش کے ورڈز ڈیفینٹ ناؤن اور انڈیفینٹ ناؤن یاد کر سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے اردو پڑھی تھی تو ہمیں کیا یاد تھا کہ یہ نکرہ کیا ہوتی ہے، یا انگلش میں اسے جب کہتے ہیں کامن ناؤن، اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بہت ہی عام ہے، بہت ہی عام ہے، آپ کسی کو اسپیسیفک نہیں کر رہے، کسی کو اسپیسیفک نہیں کر رہے، جیسے کیا؟ وہ اسم جو کسی بھی عام شخص چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے، کسی بھی عام۔ اب اس میں یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ اس لفظ عام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی خصوصیت کے بنا پر کسی کو عام یا خاص کہا جا رہا ہے۔ عام کا مطلب ہے جنرل، جنرل جسے بولتے ہیں، بالکل عموماً، عمومی طور پر۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اگزامپل ہیں لڑکا۔ اب لڑکا ہم کہیں گے تو لڑکا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لڑکا ایک ایسی تعداد ہے جو عام ہے، مطلب کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں لڑکا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ملک، اب ملک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس معرفہ کیا چیز ہے؟ جب کسی خاص چیز کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ شخص ہے، چاہے وہ چیز ہے، کوئی وہ جگہ ہے، جب آپ کسی کو خصوصیت کے ساتھ بلا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے ذہن میں کہ میں ایکچولی اس وقت کس کی بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو پھر آپ کا وہ ناؤن جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے یا ڈیفینٹ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ لڑکا نکرہ تھا، لیکن اگر میں نے علی کی بات کی تو اب میرے ذہن میں کوئی علی نام کا لڑکا موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ملک کی بات کر رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کوئی بھی ملک، ٹھیک ہے؟ ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے، ہر ملک میں یوں ہوتا ہے، ہر ملک میں اس طرح سے پالیسی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کسی بھی ملک کی بات کر رہی ہوں، کسی بھی اس میں کوئی بھی ملک آ سکتا ہے۔ لیکن جب میں کہوں گی پاکستان تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تو ایک ہی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ڈفرنس نکرہ اور معرفہ ہونے میں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا کنفیوزنگ سا ٹاپک ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں اس کی اتنی ضرورت کیا پڑھنے کی، مگر یہ یاد رکھیں کہ ہم عربی کس لیے سیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد عربی کو سیکھنے کا ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو صحیح سے استعمال کر سکیں، اس کو صحیح سے ٹرانسلیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ہم نکرہ اور معرفہ کے اندر ڈیفرینشیٹ نہیں کریں گے تو الفاظ ہمیں اس کی ٹرانسلیشن میں بڑی پرابلم کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت اس چیز کو لے کر جو بات ہو رہی ہے وہ خاص کسی چیز کی بات ہو رہی ہے
یا وہ ایک جنیرک کسی چیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جو بھی اسم قرآن پاک میں استعمال ہو رہا ہے, یا ویسے بھی جب عربی کوئی سیکھتا ہے تو یہ اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی اسم استعمال ہو رہا ہے تو وہ وسعت کے اعتبار سے کیا ہے. اب اگر وسعت کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ نکرہ زیادہ ہوگا یا معرفہ, تو آف کورس نکرہ بہت وسیع ہے, کیونکہ نکرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جب میں کہوں گی لڑکا, تو لڑکے تو دنیا میں بے شمار ہیں, اس کی وسعت زیادہ ہے. لیکن اگر میں کہوں گی علی, تو اس کی برعکس لڑکوں میں علی کا نام ایک خاص مخصوص چند لوگوں کا نام ہوگا. ٹھیک ہے, تو وسعت کے اعتبار سے نکرہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے اور معرفہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ ہم نے اسم کو کیسے پہچاننا ہے. تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر لیں, عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. یعنی ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے یہ کہ اگر کوئی اسم ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم آج دیکھیں گے کہ معرفہ کس کس طرح سے ہو سکتا ہے, وہ کیا وہ معرفہ ہے یا نہیں. اگر وہ معرفہ کی کوئی بھی شرط پوری نہیں کر رہا تو پھر وہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ ہم سٹارٹ کہاں سے کریں, معرفہ سے. ہم یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ کسی اسم کو معرفہ کب کب کہا جا سکتا ہے. تو جی, معرفہ کی پہچان جو ہے وہ بیسیکلی 7 طریقوں سے ہوتی ہے. عربی میں درج ذیل 7 صورتوں میں اسم معرفہ اسم معرفہ ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہیں 7. اب آپ نے دیکھ کر بالکل پریشان نہیں ہونا, ان کے ناموں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے. عربی میں نے نام جو لکھے ہیں اس کے نیچے کافی مشکل سے, وہ نام ان لوگوں کے لیے ہیں جو عربی کو ایز اے پراپر اس طرح کورس لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ انہیں عربی کی ٹرمز بھی آتی ہوں. جیسے کہ آپ دیکھ لیں معرف باللام, مضاف الی المعرفہ, المعرف بالندا. اب یہ والی ٹرمز اتنی مشکل ہے کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ ایک عام بندہ بھی انہیں یاد کرے. اور ابھی فوراً پریشان نہیں ہونا کہ یہ ایک دم سے 7 چیزیں کیا آ گئی ہیں. ہم 1 by 1 ایک ایک کر کے چیز پڑھیں گے, پھر واپس اس سلائڈ پہ آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ ساری باتیں کیا ہوئی تھیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان سب کی پہچان ہو جائے گی ایکچولی کس طرح کی یہ 7 چیزیں ہیں, کہ اگر اسم ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی پراپر ناؤن, اسم علم. یہ اردو میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, یا انگلش میں سے پراپر ناؤن بولتے ہیں. پراپر ناؤن کا کیا مطلب ہے, جو ایکچوئل ناؤن کیا ہوتا ہے, نام, کسی کا خاص نام. ٹھیک ہے, جیسے میرا نام ربیہ, آپ میں سے کسی کا نام ہے احمد, کسی کا نام ہے نبیہہ, کسی کا نام ہے رخسانہ, کسی کا نام ہے مریم. ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا ایک نام ہے, اپنی اپنی پہچان ہے. تو علم کیا ہوتا ہے, پہچان. تو وہ اسم جو کسی کی علم ہو, کسی کی علامت ہو, کسی کی پہچان ہو, یقیناً وہ کیا ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پراپر ناؤن یعنی اسم علم اگر کوئی ہے, کسی بھی شخص, چیز یا جگہ کا نام, تو وہ ڈیفینیٹلی کنفرم معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے کہ زید. اب زید نام آ گیا تو یہ پتہ ہے نام ہے کسی کا. پھر اسی طرح فاطمہ, یہ بھی ایک نام ہے, یہ لازمی معرفہ ہوگا. مکہ, یہ بھی ایک شہر کا نام ہے, یہ بھی لازمی معرفہ ہوگا. پھر جہنم, اب جہنم جو ہے وہ, اب ہم سب کو پتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ ایک ہی کانسیپٹ ہے. چولہے کی آگ کو ہم جہنم نہیں کہہ سکتے, یا کسی گڑھے میں آپ آگ لگا دیں تو اس کو جہنم نہیں کہہ سکتے. جہنم ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خاص, اب یہ میں نے کیوں ڈالا اس طرح کہ اس میں دیکھیں یہ 2 اشخاص کے نام آ گئے, یعنی لوگوں کے نام آ گئے, لڑکا لڑکی کے نام, پھر ایک میں نے جگہ کا نام ڈال دیا, ایک میں نے ایسی چیز کا نام ڈال دیا جہنم, جو کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے. تو اس میں علم کنفرم معرفہ ہوگا. نیچے میں نے لکھا کلمہ طیبہ. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے اندر کافی سارے اسم ہیں. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے اس میں علم کون کون سا ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں علم ہے اس کے اندر اللہ, محمد, کیونکہ ہمیں پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے, اور پھر اللہ. اب میں نے رسول چھوڑ دیا. رسول کیوں چھوڑ دیا, کیونکہ رسول کیا ہے, رسول معرفہ نہیں ہے. رسول کچھ خاص جگہوں پہ معرفہ بن جائے گا, ہم آگے جب ٹائپس پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی, لیکن رسول اس میں علم نہیں ہے.
نبی اس میں علم نہیں ہے. انبیاء بہت سارے آئے اس دنیا کے اندر, رسول بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اس دنیا کے اندر بھیجے. تو جب ہم خالی رسول کی بات کریں تو ہمیں نہیں پتا, اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا رسول کے ساتھ ہو یا نبی کے ساتھ ہم لگاتے ہیں نا, یا پھر ہم کہتے ہیں رسول اللہ, ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس رسول کی بات کریں. اگر ہم ویسے عربی میں رسول کی بات کریں تو وہ خالی ورڈ رسول جو ہے وہ پراپر ناؤن نہیں ہوگا, معرفہ نہیں ہوگا. کس صورت میں معرفہ ہوگا وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. فی الحال کیونکہ اس جگہ پر ہم اس سلائیڈ کے اندر ہم اس میں علم کی بات کریں, یعنی وہ چیز جو واقعی ہی کسی کا نام ہے, تو اس حساب سے کلمے کے اندر اللہ اور پھر محمد اور پھر اللہ, یہ تین جو ہیں یہاں پہ اس میں علم یعنی معرفہ اسم موجود ہیں. آگے چلتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری پرسنل پروناؤن, اس میں ضمیر. اس میں ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ الفاظ جو کسی جاندار کے اسم کی جگہ استعمال ہوں. جاندار یعنی کہ جیسے کیا ایگزامپلز ہیں؟ وہ, ٹھیک ہے. اب وہ ہم ہوا ہی, یعنی وہ ہم کسی چیز کو بھی دیکھ کے کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عربی میں ڈفرنٹ لفظ ہے, ٹھیک ہے. جب ہم وہ کسی چیز کی طرف کہہ کر اشارہ کریں گے نا تو وہ اس میں ضمیر نہیں ہوگا. ہم جب کسی بندے کی بات کر رہے ہیں, کسی جاندار کی بات کر رہے ہیں, اور تب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ, یا انگلش میں جیسے ہم ہی کہتے ہیں تو اس کا نام ہے ہوا, ٹھیک ہے. یہ ہے اس میں ضمیر. اب ہم بندے کا نام نہیں لے رہے, ہم اس کی جگہ بات کر رہے ہیں ایک ایسا پروناؤن استعمال کر کے جسے اس میں ضمیر کہہ رہے ہیں. اگزامپلز میں بھی دے رہی ہوں, ہم اس میں ضمیر کا ٹاپک علیحدہ سے بھی پڑھیں گے جس میں ہم انشاءاللہ سارے اس میں ضمیر پڑھیں گے, کیا کیا اس میں ضمیر ہو سکتے ہیں اور قرآن کے اندر کون کون سے آئے ہیں, ہم وہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. فی الحال ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ معرفہ اور نکرہ کی پہچان کیسے کی جائے. تو معرفہ میں اس میں ضمیر آتا ہے. اگر کوئی اسم ضمیر ہے یعنی کسی جاندار کے اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والا اسم ہے تو بھی وہ معرفہ ہوگا. جیسے کہ ہوا ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے, انتا یو کے لیے استعمال ہوتا ہے, انا میں, ٹھیک ہے, میرے لیے, میں اس کا استعمال ہوتا ہے, نحنو ہم. یہ سارے لفظ آپ نے کہیں نہ کہیں سنے ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک گول ہے اور ہو, یہ جو یہ والے الفاظ ہیں, یہ جو پہلی لائن میں نے لکھے ہیں, یہ زیادہ تر وہ پروناؤنز ہیں جو شروع میں استعمال ہوتے ہیں جملے کے یا کسی چیز کے, کسی بھی جملے کے. لیکن یہ جو لفظ ہیں جو اب میں لکھوں گی یہ بھی پروناؤنز ہیں, لیکن یہ کب استعمال ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی کسی بھی ورڈ کے اینڈ پہ آپ نے دیکھے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چھوٹا سا گول ہاں ہے اور اس کے اوپر پیش ہے, یہ ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. اس طرح کے لفظ آپ نے کئی جگہ دیکھے ہوں گے. اچھا, پھر اسی طرح کا دیکھا ہوگا, کاف زبر کا, یہ بھی اینڈ پہ آتا ہے, تمہارا. پھر چھوٹی یہ میرا, اسی طرح نا ہمارا, ہم سب کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ربنا, سنا ہے نا آپ نے, ربنا, ظلمنا, انفسنا, یہ کیا ہے؟ نون الف نا, یہ ہے ہمارا. یہ سارے اس میں ضمائر ہیں. اور اگزامپل ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ دیکھیں جیسے آیت ہے قل هو اللہ احد. اب اس کے اندر اگر میں کہوں کہ پرسنل پروناؤن یعنی اس میں ضمیر پہچانے, تو آپ نے اللہ نہیں کہنا, کیونکہ اللہ کیا ہے, اس میں علم ابھی گزر گیا ہے, پرسنل وہ ایکچوئل ناؤن تھا. یہاں پہ ہوا جو ہے وہ ہے اس میں ضمیر, ٹھیک ہے. تو اس آیت کے اندر اگر دیکھیں تو آپ کو اس میں ضمیر یعنی ہوا نظر آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے قسم کے الفاظ وہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. پھر آگے جی اس میں اشارہ یعنی ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز, اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے جب وہ الفاظ جو کسی بے جان کے اسم کی جگہ استعمال ہو. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا, اگر ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تب کیا ہوگا؟ تب وہ اس میں اشارہ کہلائیں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ہاذا, یہ قریب کوئی چیز پڑی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہاذا یہ, ذالکا وہ, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کے اندر اس میں اشارہ کہاں پہ ہے؟ ذالکا, یہ کتاب, وہ کتاب, ٹھیک ہے. تو یہ والے الفاظ آپ نے کئی جگہ سنے ہوں گے. اس طرح کے کافی سارے الفاظ ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز, آلریڈی کافی سارے قرآن پاک میں موجود ہیں. ہم ہر اسم کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کو ابھی جو سمجھ میں اکثر نہیں آتی نا کہ یہاں پہ یہ کون سا اسم ہے, یا ادھر اشارہ ہو رہا ہے, یا یہ ضمیر کی طرح استعمال ہو رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ ایک ایک پوری کلاس ایک ایک قسم کے اوپر کریں گے, اور وہاں تفصیلی ہم یہ پڑھیں گے کہ کیسا کیسا
اسم ہو سکتا ہے ایک ایک کیٹیگری کے اندر. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ مت سوچیے گا کہ 1 یا 2 یا 4 لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد ہمیں عربی پہ عبور حاصل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہر لیکچر میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. پھر آ جاتا ہے اسم موصول. یہ بھی ریلیٹو پروناؤن. یہ کیا ہے اسم موصول یعنی ریلیٹو پروناؤن؟ وہ الفاظ جو 2 جملوں کو جوڑتے ہوئے ضمیر کا کام کریں. اب یہ کیسے الفاظ ہوئے؟ جیسے کہ زیادہ تر جو اس میں استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ ہے جو. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا, وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کا جو لفظ ہے اردو میں, انگلش میں سے ہم کہہ رہے ہیں ہو, اور عربی میں ہم اسے کہہ رہے ہیں الذی. اب دیکھیں میں نے نیچے الذی کے لکھا, جو کے آگے واحد مذکر. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک بندہ اور مذکر ہوگا تو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ الذی. مونس کے ساتھ کچھ اور چیز لگتی ہے, مذکر کے ساتھ کچھ اور لگتی ہے, واحد کے ساتھ کچھ اور لگتی ہے, مثنیٰ کے ساتھ کچھ اور لگتی ہے, اور جمع کے ساتھ کچھ اور. لیکن اگین اس میں موصول کو بھی تفصیل سے ہم انشاءاللہ ایک پورا لیکچر پڑھیں گے جہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کس کس چیز کے لیے کیا کیا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ الذی, ہو, اللتی واحد مؤنث کے لیے آپ نے اکثر قرآن پاک میں الذی کا لفظ استعمال ہوا دیکھا ہوگا. اسی طرح اللتی کا بھی دیکھا ہوگا. تو اب آپ یاد رکھیں کہ اگر کہیں الذی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کسی میل کی بات ہو رہی ہے, مذکر کی بات ہو رہی ہے. جب اللتی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح الذین سب سے زیادہ کامن ہے. الذین تو بے تحاشا آتا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے لیکن یہ کیا ہے؟ جمع. انگلش میں دیکھیں سب کے لیے ہو کا لفظ ہے, لیکن ہمیں عربی میں الگ الگ لفظ دیے گئے ہیں. الذی سے پتہ چل گیا, اللتی سے پتہ چل گیا, الذین سے پتہ چل گیا وہ لوگ جو. پھر اسی طرح ایک اور لفظ ہے من, وہ بھی جو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, وچ کر کے انگلش میں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک لفظ ہے ماں, یہ بھی جو لیکن چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے وچ کر کے. ٹھیک ہے, بہرحال آگے چلتے ہیں, اس کی بھی اگزامپل دیکھتے ہیں قرآن پاک سے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سورہ بقرہ کی 2 اور 3 آیت لکھی. اس میں ہم پہلی آیت میں دیکھ چکے ہیں. اس میں جو ہم نے یہ والی آیت ہے اس کے اندر دیکھ لیا تھا, ڈھونڈ لیا تھا کہ ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے. ہم نے ذالک کا ڈھونڈنا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس سلائیڈ پہ آپ نے اس میں موصول ڈھونڈنا ہے. تو اس سلائیڈ کے اندر اس میں موصول کیا ہے؟ الذین اور مما. یہاں پہ دیکھیں ماں ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ یہ بھی اس میں موصول ہے. تو یہ بھی معرفہ میں آ جاتے ہیں. اچھا, اب میں واپس آئی ہوں اس سلائیڈ کی طرف. معرفہ کی پہچان کی جو 7 قسمیں تھیں اس میں سے میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہی ہوں یاد کرنے کا طریقہ. سب سے پہلی چیز جو میں نے علیحدہ لکھی ہے وہ ہے پراپر ناؤن یعنی اسم علم. کسی بھی شخص, چیز یا جگہ کا نام ہے, اسٹریٹ اوے معرفہ ہے. صحیح ہے, ایک اکیلا اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ 3 ایک طرح کی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں, بہت ملتی جلتی ہیں سارے. اگر آپ نوٹ کریں سارے پروناؤنز ہیں. کسی بھی قسم کا پروناؤن اگر استعمال ہو رہا ہے, چاہے وہ ضمیر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یعنی کسی بندے کی ریپلیسمنٹ میں, چاہے وہ اشارہ یعنی کہ کسی جگہ کی ریپلیسمنٹ میں, چاہے وہ کسی 2 جملوں کو جوڑنے میں مدد دے رہا ہے, چاہے وہ ہو کر کے ہو یا وچ کر کے ہو, جو بھی ہو, یہ سارے کے سارے پروناؤنز اگر آپ غور کریں تو سب معرفہ ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے جب ڈسٹریبیوٹ کر کے یاد کریں گے تو آسان ہو جائے گی. ابھی تک 4 چیزیں ہم نے پڑھ لی معرفہ کی. پراپر ناؤن اکیلا, مطلب اس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے نا, وہ تو ناؤن ہے. اس کے علاوہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہونے والے ہر طرح کے پروناؤن 3 طرح ہم نے پڑھ لیے. یہ تینوں کے تینوں معرفہ ہوں گے. اب آتے ہیں مزید اگلی 3 کی طرف. اب جو اس سے اگلی 3 بچ گئی ہیں ان 7 میں سے, ان کو میں نے علیحدہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ہے ٹرکی پارٹ. وہ ٹرکی پارٹ اس طرح سے ہے کہ وہ سارے کے سارے ایکچوئل نکرہ ہوتے ہیں, لیکن ان کا کچھ نہ کچھ ایسا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے کیا جاتا ہے, کچھ ان کے ساتھ اضافہ کیا جائے گا یا کچھ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا ٹرانسفارمیشن کا پروسیس کہ وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے معرف باللام. نام بڑا ہی مشکل ہے, ٹھیک ہے, مگر کوئی مسئلہ نہیں, آپ بے شک نام نہ یاد کریں, آپ اس کو سادہ الفاظ میں کہہ لیں. ایسا نکرہ جب کہ اس کے ساتھ ال داخل کر دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اور یہ کوسچن قرآن پڑھاتے ہوئے بھی اور ویسے عربی پڑھاتے ہوئے بھی بہت دفعہ لوگ مجھ سے کرتے ہیں, ویسے بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ال کا کیا کانسیپٹ ہے, ال لگ جائے کسی چیز کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے. تو آج جی دیکھ لیں کہ ال لگ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے. ال
नकरा से उठा कर चीज को मार्फा कर देता है। अल की ये खूबी है, ठीक है। जब नकरा के शुरू में अल दाखिल कर दिया जाए तो वो मार्फा बन जाता है, लाजमी। सही। जैसे कि अगर वैसे हम किताब कहते तो क्या था, नकरा। लेकिन जब हम कहते हैं अल किताब तो इसका क्या मतलब है, द बुक, किसी खास किताब की बात हो रही है। इसी तरह अगर वैसे हम कहें कलम तो कोई भी कलम हो सकता है, लेकिन जब हम कहते हैं अल कलम तो उसका मतलब खास कलम की बात हो रही है। इसी तरह मीजान, स्केल, यानी कि जो नापने व तोलने वाला होता है, लेकिन अल मीजान। फिर इसी तरह शम्स तो है ही अशम्स, अल शम्स, शम्स तो सूरज तो एक ही है, दुनिया में एक वाहिद एक सूरज, ठीक है। तो सूरज तो वैसे ही सूरज है, वो तो है ही खासम खास। सही। तो अल जो है वो क्या कर रहा है, किसी भी इस्म को नकरा से उठाकर अगर मार्फा बनाना है। देखिए ये याद रखें, जो ऑलरेडी मार्फा है उनको आप नहीं अल लगाएंगे। ऑलरेडी मार्फा भी हम पढ़ चुके हैं ना, 4 चीजें। प्रोनाउंस सारे के सारे वैसे ही मार्फा हैं, उनके ऊपर नहीं अल लगाना एक्स्ट्रा से, ठीक है। इसी तरह हमने नाम पढ़ लिए, जैद पढ़ लिया, फातिमा पढ़ लिया, हमने मक्का पढ़ लिया, इन सब के साथ अल नहीं लगाना, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्फा है। मार्फा को तो मार्फा नहीं बनाना ना, नकेरा को मार्फा बनाना है। चीजों को, बाकी उन सारी 4 चीजों के अलावा अगर कोई लफ्ज है और उसको आपने एज अ मार्फा इस्तेमाल करना है तो आप उसके साथ अल लगा दें। मैं स्लाइड पर लिखना भूल गई, लेकिन एक चीज और भी इंपॉर्टेंट नोट कर लें। तो अरबी में कोई भी लफ्ज बाय डिफॉल्ट अगर लिखा हो, जैसे अगर किताब लिखा हो, तो उसके ऊपर अमूमन तनवीन होती है। तनवीन किसे कहते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश को, ठीक है, अमूमन। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम एराब में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि अल की बात आई है तो यहाँ मैंने बताना जरूरी समझा कि अल जब किसी आप इसम पे दाखिल करेंगे तो अल एक काम जरूर करता है इसम के साथ, नकरा से मार्फा तो बना देता है, इसके साथ साथ एक छेड़छाड़ और करता है वो इसम के साथ, और वो ये करता है कि इसकी तनवीन नहीं रहने देता, तनवीन में से एक चीज उड़ा देता है। यानी अगर 2 पेश थे तो अब 1 पेश रह जाएगा, अगर 2 ज़ेर थे तो 1 ज़ेर रह जाएगा, अगर 2 ज़बर थे तो 1 ज़बर रह जाएगा। ये अल के साथ कभी भी तनवीन आ ही नहीं सकती। कभी भी आप नहीं कहेंगे अल किताबुन, नहीं, ठीक है। अगर आप देखेंगे किताबुन तो ठीक है, अगर आप कहेंगे अल तो फिर अल किताबू, पेश, 1 पेश। फिलहाल मैंने इनमें अल्फाज के अंदर कहीं पे भी जबर जेर पेश एंड पे नहीं डाला, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये टॉपिक जबर जेर पेश तनवीन इन सारों को हम इंशाल्लाह एराब के टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ ये बात बतानी जरूरी है कि अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा उर्दू से मैं इसकी समझाना चाह रही हूँ कि एक्चुअली ये अल से दाखिल हो जाने से, नकरा से मार्फा बनने में ये द और अ और ये चीजें क्या हैं एक्चुअली। देखिए, खास किसी चीज को, किसी आम चीज को खास करने से मकसद क्या है। ये मैंने कहानी लिखी छोटी सी, 2 लाइनें। एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक शेर रहता था, शेर जंगल का बादशाह था। पहली लाइन में जंगल और शेर क्या है, नकिरा, ठीक है। कहानी सुनाना शुरू हुए, कोई जंगल था, किसी जंगल की बात हुई, फिर उसके बाद किसी शेर की बात हुई। एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक शेर रहता था, फर्स्ट टाइम एवर आपने किसी चीज का जिक्र किया। सेकंड टाइम जब भी उसी स्टोरी में, उसी चीज में, उसी जंगल का या उसी शेर का या जिस चीज का पहले जुमले में इस्तेमाल आ चुका है, उसको जब हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो अब वो मार्फा की तरह आएगा, अब वो खास बन जाएगा। क्योंकि अब खास, अब जब हम जब जब जंगल की बात करेंगे तो हम डेफिनेटली उसी जंगल की बात करें। जब हम शेर कहेंगे तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। शेर जंगल का बादशाह था। इसके बरक्स इंग्लिश में आप देखें, इंग्लिश में ये चीज ज्यादा बेहतर समझ आती है। जिनको इंग्लिश समझ आती है ना, वो मेरी बात से एग्री करेंगे। हम स्टोरी में जब भी कभी पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो अ या एन से कराते हैं, डिपेंड करता है वॉवल है या कंसोनेंट है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। सेकेंड टाइम हम क्या कहेंगे, द लायन वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब उसके बाद जब जब स्टोरी में लायन का जिक्र आएगा, फॉरेस्ट का जिक्र आएगा, हम उसके साथ द ऐड करेंगे। तो आप ये देखिए, जो द का वर्ड है ना, ये पूरा का पूरा आपका विजन चेंज कर देता है चीज के बारे में। इसी तरह अगर एक कॉमन सिनेरियो देखें, ये एक मैंने जुमला लिखा वैसे ही स्टोरी के बगैर, शेर जंगल का बादशाह है। अब आप मुझे बताएं, ये एक बड़ा कॉमन सेंटेंस है,
اس میں ہم کسی ایک خاص شیر کی بات نہیں کر رہے، نہ ہی کسی خاص جنگل کی بات کریں، ہم بالکل عام انداز میں بات کریں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ اب اس میں وہی شیر وہی جنگل، لفظ وہی سیم ہے، لیکن کیا ہے؟ نکرہ۔ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اسے معرفہ کی طرح استعمال کیا، کیونکہ آپ ایک خاص سٹوری سنا رہے ہیں جس میں ایک خاص جنگل کی بات کر رہے ہیں، ایک خاص شیر کی بات کر رہے ہیں۔ انگلش میں فرق صرف یہ ہوگا کہ اور دا کا فرق آ جائے گا۔ آپ کو یاد ہے شروع کے لیکچر میں نے آرٹیکل ایک پڑھایا تھا، این اور دا، اور میں نے کہا تھا یہ چیزیں بیسیکلی پارٹس آف اسپیچ نہیں ہیں، کلمے کی اقسام نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو عربی میں کنسیڈر کس طرح کرتے ہیں؟ یہ کو بغیر ال کے اور دا کو ال کر کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ادھر اسی سٹوری کے اندر جب جنگل اور شیر کی بات ہوئی، لفظ سیم تھے شیر اور جنگل، لیکن یہاں وہ معرفہ کی طرح استعمال ہو رہے تھے۔ مگر ویسے جب ہم نے ایک جنیرک بات کی کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، تو ہم نہ تو کسی خاص شیر کی بات کر رہے ہیں، نہ ہی ہم کسی خاص جنگل کی بات کر رہے ہیں۔ یہی دو لفظ کیا بن گئے؟ نکرہ بن گئے۔ انگلش میں بھی لائن از دا کنگ آف فارسٹ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، کسی ایک شیر کی تو بات کر ہی نہیں رہے۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، اب آ جائیں اگزامپل کی طرف، پھر سے ہم آ گئے اپنی سورہ بقرہ کی دوسری آیت کی طرف۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب، دیکھیں اب الکتاب، الکتاب پتہ ہے کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب، اگر یہاں پہ خالی کتاب ہوتا کتابن تو مطلب چینج ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب سمجھ میں آئے کہ قرآن کے اندر یہ جاننا ضروری ہے لفظ کا اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، کیا جنیرک کسی چیز کی بات ہو رہی ہے، کسی اسپیسیفک چیز کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریبہ، نہیں ہے کچھ شک، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کس کتاب میں ہدایت ہے؟ ہر کسی کتاب میں تو ہدایت نہیں ہے۔ الکتاب، کون سی الکتاب؟ قرآن پاک، اسی لیے اسے خاص الکتاب کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر الکتاب معرف باللام ہے، یعنی ایک ایسا اسم جسے آپ نے یوزولی، وہ کتاب جو ہے وہ نکرہ ہے، لیکن ہم نے جب اسے معرفہ کی طرح استعمال کرنا ہے، اسے کوئی خصوصیت دینی ہے، تو ہم اس کے ساتھ ال لگا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس سے اگلی چیز یہ بھی میں نے جیسے کہا تھا کہ ایکچولی یہ سارے اب جو ہم 3 پڑھنے جا رہے ہیں ٹائپس، یہ نکرہ سے اٹھا کر معرفہ بنائی گئی ہیں۔ تو اس کا جو نام ہے، اگین پریشان کن نام ہے، المضاف الی المعرفہ۔ ٹینشن نہیں لیں، انڈیفینٹ ناؤن ایڈڈ ٹو اے ڈیفینٹ ناؤن، آسان الفاظ میں ڈیفینیشن سمجھا جاتی ہوں۔ جب نکرہ اسم کو معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دے دی جائے تو نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، یعنی کہ بیت اللہ، ٹھیک ہے، بیت اللہ، بیت اللہ بولتے ہیں نا آپ لوگ، اللہ کا گھر۔ اب اس میں دیکھیں کہ بیت کو اگر یہاں اللہ ہٹا دیا جائے ساتھ سے، اس لفظ کے ساتھ سے، تو بیت تو گھر ہے، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بیت کو ہم نے نسبت دے دی اللہ سے، نسبت کا مطلب ہوتا ہے جب اردو میں ہم جیسا لکھتے ہیں نا، اللہ کا، کسی چیز کا یا کسی چیز کی، یہ نسبت دینا ہوتا ہے، اس چیز کا، میرا بیٹا، اس کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو کسی چیز کی نسبت دینا، اور نسبت دیتے ہوئے یہ دھیان رکھنا کہ وہ چیز جس ورڈ کو کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں وہ معرفہ ہے۔ اگر وہ معرفہ ہے تو یہ نکرہ بھی معرفہ کی طرح استعمال ہوگا، یعنی بیت اللہ میں بیت، خالی بیت نکرہ ہے، لیکن جب ہم بیت اللہ بولیں گے تو بیت کیا ہو گیا؟ یہی گھر۔ اب کیونکہ اللہ کا مخصوص گھر ہے، اور اللہ تو، اللہ لفظ تو معرفہ ہے، تو اس وجہ سے بیت کیا ہو گیا؟ یہ بھی معرفہ بن گیا۔ نہر نیل کا دریا، the river of نائل، نہر کہتے ہیں دریا کو، النیل نائل کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیل مصر میں جو جگہ ہے اس کا نام ہے۔ تو نہر النیل، نیل کا دریا۔ تو اب نہر ویسے کیا ہے؟ نکرہ، لیکن النیل کے ساتھ ملنے کی وجہ سے معرفہ بن گئی۔ نبی جی نا، اب میں نے یہ اس لیے ایسی اگزامپل بھی ڈالی کہ آپ نوٹس کریں کہ یہ نا کیا تھا؟ پروناؤن تھا نا، پرسنل پروناؤن، ہمارا، ہمارے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بھی معرفہ ہے، اور معرفہ سے پیچھے نبی لگ گیا، ٹھیک ہے، ہمارے نبی، ہمارے ساتھ نسبت ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب معرفہ کے ساتھ لفظ لگ گیا نبی، خالی نبی کیا تھا؟ خالی اگر نبی آ جائے لفظ تو کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ۔ لیکن نبی یہ نا لفظ جب بن گیا تو کیا بن گیا؟ ہمارے نبی۔ اسی طرح مدینۃ النبی، اب مدینہ میں یہاں پہ مدینہ کو ایز اے مدینہ شہر کا نام نہیں لے رہی،
اگر مدینہ ہم ویسے شہر کا نام استعمال کریں تو آٹومیٹیکلی معرفہ ہے، لیکن مدینہ کا عربی میں ویسے جو مطلب ہوتا ہے نا شہر کے طور پر، آپ اگر کسی بھی عربی ملک میں جائیں تو وہاں ہر سٹی کے نیم کے ساتھ مدینہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں، مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مدینہ صرف وہ مدینہ ہے جو ہم جسے ایز اے مکہ مدینہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں مدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہر۔ تو جب ہم شہر کی طرح بات کریں گے تو مدینۃ النبی کا مطلب ہے ان نبی۔ آپ دیکھیں یہ معرفہ نبی کیسے تھا؟ میں نے تو کہا تھا کہ نبی معرفہ نہیں ہوتا، نبی نکرہ ہوتا ہے، لیکن النبی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ اب معرفہ کے ساتھ مدینہ لگ گیا، مدینۃ النبی، تو پھر کیا ہو گیا؟ نبی کا شہر۔ تو کیونکہ یہاں نبی معرفہ کے طور پہ استعمال ہوا تھا تو اب اس کے ساتھ نسبت دی گئی شہر کو، مدینہ کو، تو اب مدینہ جو ہے وہ بھی معرفہ بن گیا۔ اگزامپل دیکھتے ہیں ہم، یہی اگزامپل جو میں نے کلمے میں پہلے دی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت میں نے کہا تھا رسول خالی رسول ورڈ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ استعمال کس طرح ہو رہا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ معرفہ ہے تو رسول اللہ کیا ہے؟ معرفہ، رسول بھی معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر ہم کلمے کو پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے اندر یہ سارے معرفہ ہیں، صحیح؟ لاسٹ کیٹیگری ہے المعرف بالندا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کیٹیگری ہے۔ جب نکرہ اسم سے پہلے حرف ندا یا آ جائے تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ بہت کامن، یا نبی، یا رسول، یا محمد ہم بولتے ہیں نا، تو کسی بھی ورڈ، عربی ورڈ کے ساتھ جو ہے وہ یا آ جاتا ہے اگر، تو یا کے آنے کے بعد جو بھی لفظ ہے اگر وہ نکرہ بھی ہے تو بھی وہ معرفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ النبی نہیں لکھا، نبی لکھا ہے، نبی ویسے نکرہ ہے، یا نبی جب کیا تو نبی اب کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ یا بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ سورہ آل عمران میں دیکھا، یا اہل الکتاب، ہے نا؟ تو یا کے ساتھ اب بنی اسرائیل آ گیا۔ ویسے بنی اسرائیل کو اگر آپ پڑھیں تو بنی اسرائیل کا لفظ تو نکرہ ہے، لیکن جب یا بنی اسرائیل آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ معرفہ۔ یا ولد، ولد کسے کہتے ہیں؟ لڑکا، ٹھیک ہے؟ اب لڑکا ہے، کوئی بھی لڑکا ہے تو نکرہ ہے، لیکن جب ہم کہیں گے یا ولد، ہم کبھی کبھار اسپیچ میں بولتے ہیں نا، او لڑکے، اے لڑکے، کسی کو بلا رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ او بوائے، اے لڑکے، تو یا لگ گیا تو اب یہ ولد کیا ہو گیا؟ معرفہ بن گیا، کیونکہ اب یہ کسی خاص کی بات ہو رہی ہے نا، جب آپ پکارتے ہیں کسی کو تو وہ خاص کر کے پکار رہے ہوتے ہیں نا، جنیرک تو نہیں پکار رہے ہوتے۔ اسی طرح یا شجاع، اب شجاع جو ہے وہ بہادر کو کہتے ہیں، اے بہادر، ٹھیک ہے؟ تو شجاع بن گیا نکرہ۔ اگر شجاع ویسے نام کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو ویسے ہی معرفہ ہے، لیکن اگر شجاع ایک خوبی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی بہادری کی بات ہو رہی ہے کہ بہادر بندے کی، تو پھر ہم شجاع کو نکرہ کہیں گے، لیکن جب یا لگا دیں گے اس کے ساتھ تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ تو اگزامپل ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو اس کے اندر یا کے ساتھ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں معرفہ کی پہچان، 7 صورتیں، ایک اکیلا پراپر ناؤن، 3 پروناؤنس، اور پھر 3 وہ قسمیں جو نکرہ تھیں لیکن ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا تو وہ معرفہ بن گئی، جس میں سب سے پہلی چیز اگر ال لگ گیا تب معرفہ بن گئی، پھر دوسری چیز اگر وہ کسی کے ساتھ، کسی معرفہ کے ساتھ نسبت ہو گئی تب بھی وہ معرفہ بن جائے گا، یا پھر اس کے ساتھ یہ الف یا یعنی حروف ندا، ندا ہوتا ہے پکارنا، پکارنے والے لفظ کو لگا دیا جائے یا کو، تب بھی وہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا، اگر کچھ رہ گیا سمجھ آنے سے تو پھر انشاءاللہ اس کو بعد میں کور کر لیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔